اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، 9 مئی کو ایک فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے حوالے سے اور ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے آپ نے یہ خبریں سن رکھی ہوں گی، اور ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے بھی سن رکھا ہوگا، اور یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ فوج کے اعلیٰ افسران پر مشتمل ہے، پھر بھی ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ آج میں آپ کو اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ سابق کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی اس وقت کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، 9 مئی کو جہاں بہت سارے کرائسس شروع ہوئے پی ٹی آئی کے لیے، وہاں فوج کے ایک اعلیٰ ترین رینک پر فائز سلمان فیاض غنی کور کمانڈر لاہور جو ہیں وہ بھی زیر طاب آ گئے۔ جب وہ زیر طاب آ گئے، ان پہ مختلف الزامات لگے، مس مینجمنٹ کے الزامات لگے، اور پھر ان کے بارے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اور ان کو عہدے سے بٹا دیا گیا۔ ظاہری بات ہے، اب یہ ساری صورتحال جو ہے، اس کی بریکنگ نیوز میرے پاس ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سابق کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی جو 9 مئی کو لاہور کے کور کمانڈر تھے، ان کو الزامات کے تحت جب ہٹایا گیا تو اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا آپ سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان سے انویسٹیگیشن ضرور کی گئی، حساس ادارے نے ان سے پوچھا، ان کے خلاف رپورٹس بھی بھیجی گئیں کہ انہوں نے مینجمنٹ نہیں کی یا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، پر ایسا نہیں ہوا یہ کہ کور کمانڈر لاہور، آپ کو پتا ہے کہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں وہ مظاہرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں پرامن رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں، اس میں تو وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے۔ بہرحال مقصد یہ کہ وہ انہوں نے ایک لمبی انکوائری جھیلی، نہ ہی ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے، نہ ہی انہیں مطلب سیک کیا گیا ہے، نہ اس میں تمام الزامات جب ثابت ہو گئے ان پہ یا ثابت کر دیے گئے تو ان سے استعفیٰ لیا گیا، وہ اپنے عہدے سے مستعفی میں۔ مستعفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام مراد جو لیفٹیننٹ جنرل عہدے کی ہوں گی وہ آپ کو دی جائیں گی، یعنی کہ آپ یہ بھی خبریں سن رہے ہوں گے کہ ان کی پینشن بند ہو گئی، تنخواہ بند ہو گئی، ان کے فلاں ہو گیا فلاں، جو بھی ابھی ان کو وہ مستعفی ہو گئے ہیں، ان کو تمام جو مراد ہیں وہ دی جا رہی ہیں، بلکہ وہ کچھ لے بھی چکے ہیں، اور اس وقت لاہور کے علاقے کینٹ سرور روڈ پر 4 کنال کا انہوں نے ایک گھر خریدا ہے اور اس گھر میں وہ شفٹ ہو گئے ہیں، اور اس وقت وہ وہاں رہائش پذیر ہیں، جہاں سے وہ گئے تھے وہاں ہی وہ واپس آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بطور کور کمانڈر لاہور گئے تھے، اور ابھی جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ کور کمانڈر کی حیثیت سے اپنے پرائیویٹ گھر میں 4 کنال کے گھر میں وہ جو ہے رہائش پذیر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آئندہ چند روز میں ان کی صاحبزادی کی شادی ہے، اور اس شادی پہ بھی وہ اپنے ہم اثر افسران جو ہیں ان کو انوائٹ کریں گے اور وہ اس میں شریک بھی ہوں گے۔ اس لیے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے بہت ساری ریومرز تھیں کہ ان کو غائب کر دیا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے بہنوئی، ان کی بہن، یہ سب فوج کے اعلیٰ ترین افسر ہیں، اور والد رہ چکے ہیں، باقی سب اعلیٰ ترین افسر ہیں، یعنی کہ بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل عہدے کے یہ لوگ ان کی فیملی میں موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وہ بالکل خیر خیریت سے ہیں، سرور روڈ پہ رہتے ہیں، 4 کنال کا انہوں نے گھر خریدا۔ اگر ان کو ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا، اگر ان کو مراعات نہ ملتی، اگر ان کو زیر تاب لایا جاتا، اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوتا تو وہ پھر شاید اس طرح لاہور میں آ کر دوبارہ رہائش پذیر نہ ہو سکتے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں افواہیں پھیلانے کی بجائے پراپر انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچانی چاہیے اور مس گائیڈنس نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.